کہ بادشاہت یوں ہی نہیں ملتی، بادشاہت کا مقام یوں ہی نصیب نہیں ہوتا. سوچ جب اچھی ہو اور قرآن سے سوچ، قرآن مقدس سے متعلق سوچ پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق، اللہ اکبر، ہمارے علماء بھی شاید لائن پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اصول فقہ جن کی کتاب درسگاہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، درس نظامیہ کے اندر، جی آپ کو معلوم ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کے لیے جس استاد کا تقرر کیا تھا ملا جیون رحمت اللہ تعالی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ وضو بنانا چاہتے تھے اور اتفاق سے کوئی بچہ نظر نہیں آیا، تو شہزادہ جو تھا عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو بیٹا تھا وہ قریب سے گزرا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بیٹے ذرا وضو کے لیے پانی دو، پانی میرے اعضاء پر ڈالو. ابھی وہ وضو کے لیے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا تھا، پیر پہ پانی ڈال رہا تھا، اتنے میں اورنگزیب کا گزر ہوا. نظر دونوں کی چار بھی، ملا جیون کی بھی چار ہوئی اور اورنگزیب کی بھی، دونوں نے ایک دوسرے کو نگاہوں سے دیکھا. آپ جانتے ہیں اس کے بعد اورنگزیب چلے گئے. ملا جیون نے سوچا کہ بادشاہ کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے کہ وہ کبھی چاہیں تو دشمنوں کو بھی تلوار سے اڑا دے اور کبھی دوستوں کی بھی گردن نہیں محفوظ رہتی. اب پتہ نہیں آج ان کے بیٹے سے میں نے یہ خدمت لی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے. کچھ دنوں کے بعد ملا جیون کو اورنگزیب عالمگیر نے دعوت دی اور کہا کہ حضرت آپ میرے گھر تشریف لائیں، میری بڑی خوش نصیبی ہوگی، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو اورنگزیب گئے، ملا جیون اورنگزیب کے یہاں گئے. اب جب وہاں پہنچے وہ تو بہت آؤ بغل کی، بہت استقبال کیا، بہت خاطر تواضع کی، اور اس کے بعد تذکرہ چھڑ گیا کہ اس دن میں وہاں سے گزرا تھا، شہزادہ جو ہے وہ آپ کو وضو کا پانی پیش کر رہا تھا وضو کے لیے. کہا ہاں حضرت ایسا تھا، بادشاہ کے مطلب جو ہے وہ کوئی تھا نہیں، بچہ نظر نہیں آیا اور مجھے اس کو وضو کرنا تھا تو میں نے جو ہے وہ شہزادہ ہی نظر آیا تو میں نے اس کو طلب کر لیا. اب جملہ سنیے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اورنگزیب نے کہا کہ مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے آپ کے اعضائے وضو پر پانی کیوں ڈالا اور آپ کے ہاتھ پر پانی کیوں ڈالا، پیر میں کیوں پانی ڈالا. حضرت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میرے بیٹے سے یہ فرماتے تھے ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے میرے اعضائے وضو کو دھو. اللہ. تو جب یہ مزاج تھا تب بادشاہت ملی ہے، جب یہ خدمت کا جذبہ تھا تب بادشاہت ملی. آج ہمارے یہاں سچویشن کیا ہے، ہمارے یہاں قدر و قیمت کیا ہے، ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، ہمارے یہاں مینٹلٹی کیا ہے. تباہی اور بربادی کے حوالے سے ہم ماتم تو کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو کوس رہے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاکت کی وجہ یہ تو جاننی چاہیے کہ یہ بھی تو ایک وجہ ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر سبجیکٹ کے لیے بہترین ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں، قرآن کے لیے بہترین عالم دین کو تلاش کریں. آپ کو حیرت ہوگی شاہ بخارا نے اپنے بیٹے کو بخاری شریف پڑھانے کے لیے خود امام بخاری سے گزارش کی تھی. آپ اندازہ لگائیے، اللہ، آپ اندازہ لگائیے. تو یہ جو قرآن کی برکتیں صرف ایک لفظی ہمارے پاس رہ گئی ہیں، ثواب کے اعتبار سے رہ گئی ہیں، اور قرآن جو حلق کے اندر نہیں اتر رہا، زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھانے والا پڑھائے اس طریقے سے نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ ایسے پڑھانے والوں سے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں.